جنگل میں بہت زور سے بارش ہو رہی تھی۔ ٹومی چڑیا اپنی بیٹی لاڈو چڑیا کے ساتھ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی بارش تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لاڈو چڑیا نے جب ارد گرد باقی پکشیوں کے گھر بنے ہوئے دیکھے تو اپنی ماں سے بولی، ماں، سب پکشیوں کے گھر اور گھونسلے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی گھونسلہ نہیں ہے۔ ہم کبھی درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی کسی دوسرے درخت پر رات گزارتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ماں؟ ہمارا گھر کدھر ہے؟ ٹومی چڑیا اپنی بیٹی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو یہ سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ یہاں کا راجا ظالم باز اسے اپنے جنگل میں گھونسلہ بنانے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ جلدی سے بولی، میری پیاری جانو، شروع میں جب میں اس جنگل میں آئی تو میں زیادہ تر بیمار رہتی تھی، اس لیے میں اپنا گھونسلہ نہ بنا پائی۔ تب سے آج تک میں اسی طرح کبھی ایک درخت کی شاخ پر تو کبھی کسی دوسرے درخت کی شاخ پر زندگی گزار رہی ہوں۔ ٹومی چڑیا کی بات سن کر لاڈو چڑیا بولی، تو ماں، اب تو آپ ٹھیک ہیں، میں اور آپ مل کر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ لاڈو کی بات سن کر ٹومی چڑیا خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ راجا باز بہت غصیلا ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ظالم باز لاڈو کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے وہ جلدی سے بولی، نہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور ایسے بھی مجھے اس طرح رہنا اب اچھا لگتا ہے۔ اور بس اب تم خاموش ہو جاؤ، میں مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ ٹومی چڑیا کی بات سن کر لاڈو چڑیا ناراض ہو گئی، اور پھر جب رات ہوئی تو اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور چپ چاپ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، ٹومی چڑیا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لاڈو چڑیا غائب ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور ارد گرد لاڈو چڑیا کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر اسے ایک درخت پر لاڈو چڑیا دکھائی دی، جو کہ تنکے اکٹھے کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جلدی سے لاڈو چڑیا کے پاس گئی۔ لاڈو چڑیا ٹومی چڑیا کو دیکھتے ہی بولی، دیکھو ماں، میں نے سارے تنکے اکٹھے کر لیے ہیں، بس اب تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھونسلہ بن جائے گا۔ لاڈو کی خوشی دیکھ کر ٹومی چڑیا کچھ نہ بولی اور چپ چاپ لاڈو چڑیا کے ساتھ گھونسلہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گھونسلہ تیار ہو گیا۔ جب جنگل کے راجا باز کو پتہ چلا
تو وہ جلدی سے ادھر آ گیا اور بولا، ہے ٹوری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہاں اپنا گھونسلہ بنانے کی؟ میں اسی وقت تمہارا گھونسلہ توڑ رہا ہوں اور اب تم یہاں اس جنگل میں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ظالم باز آگے بڑھا۔ لاڈو چڑیا نے جیسے ہی باز کو آگے بڑھتے دیکھا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس طرح سارے پکشی اکٹھے ہو گئے۔ ماسی بلبل ساری کہانی جانتی تھی، اس لیے وہ بولی، میرے خیال میں راجا باز تم اچھا نہیں کر رہے۔ اب تمہیں ٹونی سے اپنی دشمنی ختم کر دینی چاہیے۔ اب تو اسے اس جنگل میں آئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اب تو اس کا باقی پکشیوں کی طرح ادھر گھونسلہ بنانے کا حق ہے اور تمہیں اسے یہ اجازت دینا ہوگی۔ باقی پکشیوں نے بھی جب ماسی بلبل کی بات سنی تو اس سے اتفاق کیا۔ اس طرح راجا باز نے ٹونی چڑیا کو وہاں گھونسلہ بنانے کی اجازت دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ مستقل مزاجی سے اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ اس طرح ہمارے راستے کی تمام مشکلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمالیہ کے جنگل میں ٹنٹنی چڑیا اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک درخت پر گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ ایک دن اس جنگل میں رہنے والا بنٹی کبوتر ٹنٹنی چڑیا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، چڑیا بہن، آپ کو پتا ہے کہ اس جنگل میں ظالم باز آ گیا ہے اور وہ پکھیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میری مانو تو آپ اپنا مضبوط گھر بنا لو، کیونکہ آپ کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ بنٹی بھیا، آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں اس جنگل میں نئی آئی ہوں اور مجھے اس جنگل کے بارے میں کچھ خاص پتا نہیں۔ بنٹی بھیا، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں کے پاس بیٹھے تو میں جنگل سے ابھی لکڑیاں ڈھونڈ کر لے آتی ہوں اور رات تک اپنے بچوں کے لیے ایک مضبوط گھر بنا دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ٹنٹنی چڑیا لکڑیاں ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ بہت تلاش کرنے پر آخر اسے ایک جگہ سوکھی لکڑیاں مل جاتی ہیں۔ میرے خیال میں اتنی لکڑیاں کافی ہیں، اس لکڑیوں سے میرا گھر آسانی سے بن جائے گا۔ ایسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر ٹنٹنی چڑیا گھر جانے کی تیاری کرنے لگی، تبھی کالو کوا وہاں آ جاتا ہے۔ ارے او چڑیا، یہ لکڑیاں میری ہیں اور میں ہی انہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ کوے بھیا، آپ پہلے کہاں تھے؟ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ لکڑیاں جمع کی ہیں، میں انہیں آپ کو نہیں دے سکتی۔ ان لکڑیوں سے میں اپنے بچوں کے لیے ایک مضبوط گھر بناؤں گی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گی۔
ठीक है, मैं जालिम बाज को तुम्हारे घर भेज दूंगा और फिर वो खुद तुमसे निपट लेगा। जालिम बाज का सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और साथ ही एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं? ये ना हो सालिम बाज मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले बाबा जी पर पड़ते हैं, तो वो टुनटुनी को अपने पास नीचे बुला लेते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा जी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास जाते हैं और फिर वहां अपने कव्वल का पानी गिरा देते हैं और वहां देखते ही देखते एक मिट्टी का घर बन जाता है। ये लो चिड़िया रानी, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर है। इसे कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगी। अगली रात जब जालिम बाज टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए आया, तो उसने टुनटुनी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर टूटने की बजाय उसे जोर का करंट लगा, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जादुई घर में रहने लगी।